السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترمہ ہے موہین وقار، ان کا سوال ہے السلام علیکم، کافی انفارمیشن ملی آپ کی ویڈیو سے۔ میں سیکنڈ ٹائم جا رہی ہوں اپنے پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ۔ ہماری خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے افطاری کریں۔ لاسٹ ٹائم نہیں پتا تو کچھ باہر روڈ پر افطاری کی تھی، پلیز اس کے بارے میں بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں جس میں معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے افطاری کریں، تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا یہ سیکریفائس کرنا پڑے گا کہ آپ کھانا بیت اللہ شریف کے اندر نہیں لے کے جا سکتی۔ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اندر جب آپ جائیں گی، اب اس زمزم کا پانی ہوگی، 2-4 کھجوریں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی جو آپ لے کے جا سکتی ہیں، اور موسٹ پروبیبلی آپ کو وہاں سے بھی ملے گی۔ وہاں جو افطاری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ٹائم سے کوئی 1 گھنٹہ کوشش کریں، 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں کراؤڈ انتہا کا ہوتا ہے، اور جب افطاری کا ٹائم قریب ہوتا ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے سب یہاں کے بیٹھیں، یہاں افطاری کریں، وہاں موقع نہیں پھر مل پاتا نا۔ تو رش کی وجہ سے جو ہے وہ پھر آپ کو اندر جانا آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے وہاں پہ پہنچ جانا ہے، کوئی پراپر جگہ دیکھ لے، وہاں پہ جا کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، تاکہ آسانی سے آپ بیٹھ کے یہاں پہ افطاری وغیرہ کر سکیں اور کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ شاید آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو ان کو بھی آپ نے اچھے سے دیکھ لینا۔ ایج گروپ کے حساب سے سب کے معاملات ہوتے ہیں۔ جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، ان کو آپ وہاں پہ 3 گھنٹے پہلے لے جا کے اگر بٹھا دیں گے، ہو سکتا ہے 3 گھنٹے 2 گھنٹے وہ نہ بیٹھ سکے۔ بچے تو ویسے ہی نہیں بیٹھتے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، تو رش ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے۔ رمضان میں تو بے انتہا رش ہونا ہے، تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بزرگ یا بچہ مس پلیس ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، اور آپ کو زیادہ پریشانی کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اور وہاں پہ اگر ایک مرتبہ کو گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، آپ کو ڈھونڈنے میں اگر 4 گھنٹے لگ گئے، تو اگلے 3 دن تک آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ سر درد کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بندہ ویسے بیمار ہو جاتا ہے۔ ان معاملات کا آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بزرگوں کا، بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ جو کھانا وغیرہ ہے، ٹفن وغیرہ ہے، کچھ بھی آپ اندر نہیں لے کے جا سکتی، سامان بھی آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ صرف تھوڑا سا مائنر سا جو بھی آپ کا افطاری کے لیے سامان ہے، صرف وہ لے کے جا سکتی ہیں۔ آپ بڑے بڑے بیگز نہیں لے کے جا سکتی۔ خواتین بڑے بڑے بیگ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ چیکنگ پوائنٹ پہ پھر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان کے بیگ سے کوئی سامان کی کوانٹٹی زیادہ ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہوں، تو پھر وہ پیچھے ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو پھر وہاں سے آپ اپنے ہوٹل جائیں گی، ہوٹل سوار رکھ کے پھر آئیں گی، تو یہ بڑی دقت والا اور پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں رش انتہا کا ہوتا ہے، کراؤڈ انتہا کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے ہوٹل سے لے کے حرم شریف تک ہی آنا چاہیں تو سم ٹائم آپ کو گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ سارے ڈور تو بند ہوتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، ایک یا 2 کھلے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ آپ کو کہہ دیا جائے جی آپ کے پاس چونکہ بیگ بڑا ہے، اب آپ اس کو کہاں پہ رکھیں گی؟ اتنا رش ہے، کراؤڈ ہے، کوئی شاپ والا بھی نہیں رکھے گا۔ اور اگر آپ واپس اپنے ہوٹل میں رکھنے جاتی ہیں تو پھر آپ آ ہی نہیں سکیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اب تو یہ سچویشن ہے کہ حرم شریف سے دور کوئی ½ کلومیٹر بلکہ 1 کلومیٹر تک کے جو راستے ہیں سارے بلاک کر دیتے ہیں پولیس والے، انہوں نے ٹریفک کے وہ بیریئرز وغیرہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں سے نہ تو کوئی گاڑی جا سکتی ہے، نہ ٹیکسی جا سکتی، تو وہاں سے آپ نے پیدل ہی آنا ہوتا ہے۔ اب اتنا لمبا سفر کر کے ہو سکتا ہے 1.5 کلومیٹر چلنا پڑے، 2 کلومیٹر چلنا پڑے، تو جب آئیں گی تو پریشانی ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ نے آنا ہے تو گھنٹہ 2 پہلے آ کے کسی پراپر جگہ پہ سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے، اور جو وضو کے معاملات ہیں، واش روم کے معاملات ہیں، وہ سارے پہلے سے کلیئر کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بار بار وہاں سے باہر نہ آنا پڑے۔ مکہ مکرمہ میں یاد رکھیے گا، مکہ مکرمہ میں آپ کو واش روم کے لیے خواتین کو اور مردوں دونوں کو مسجد الحرام کی جو وہ بلڈنگ ہے وہاں سے باہر آنا پڑتا ہے، دور واش روم میں۔ پھر وہ ہیں بھی مطلب نیچے بیسمنٹ میں، اور بیسمنٹ کے 1 فلور پہ جائیں گے، پھر اس سے نیچے جائیں گے، اس سے نیچے جائیں گے، اس سے نیچے جائیں گے، کیونکہ رش بڑا ہے نا، جگہ ہی نہیں ملتی، تو اس سے نیچے پھر واش روم کے معاملات سے فری ہو کے وضو کہاں سے کریں گے؟ وضو خانوں پہ بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک بار اگر مسجد الحرام کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ وضو خانوں کی طرف آ گیا، واش روم کی طرف آ گیا ہے ان کراؤڈی ڈیز میں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر اس کا واپس جانا تقریباً 70% میری نظر میں ناممکن ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے، وہ وہاں سے فارغ ہو کے بیچارہ باہر آئے گا، یا وہ باہر آئے گی، اس کے بعد مسجد الحرام جانا چاہے گی، تو وہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اتنا کراؤڈ باہر ہی ہوتا ہے۔
گلیاں سے انہوں نے بنائی ہوتی ہیں جس کے اندر سے آپ نے گزر کے ان رستوں سے ان پیسیجز سے آپ نے اندر جانا ہوتا ہے، اندر گیٹ بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی پھر وہ حسرت دل میں رہ جائے گی، وہ تمنا دل میں رہ جائے گی، اس لیے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مسجد الحرام میں ضرور جائیں، افطاری کریں، سحری بھی میں تو سب کو مشورہ دیتا ہوں وہیں مسجد الحرام کے باہر بیٹھ کے سحری کریں، ساری رات ہی وہاں گزاریں، وہی رمضان کی شیڈیول بنا کے جائیں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی مکہ مدینہ کا شیڈیول، وہ شیڈیول والی ویڈیو لازمی دیکھ لیں، انشاءاللہ کچھ ہیلپ مل جائے گی ہوپفلی۔ تو ایک شیڈیول بنا کے جائے، مکہ مکرمہ میں رہے یا مدینہ منورہ میں رہے، شیڈیول کے مطابق ایک وقت گزارے، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ سرور ملے گا، راحت ملے گی اور عبادت میں بھی دل لگے گا۔ چند ایک تو راتیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ عشاء سے لے کے فجر تک وہیں وقت گزاریں، چونکہ آپ کے ساتھ بچے ہونے ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ اگر پیرنٹس ہیں یا کوئی بڑی عمر کے ہے، ان کے معاملات کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ آپ بہتر سمجھتی ہیں، یا جو مرد حضرات ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان سارے معاملات سے اگر آپ ایزلی جو ہے اس کو فیس کر سکتے ہیں تو میں تو مشورہ دوں گا بھائی عشاء کی عصر کی نماز بلکہ آ کے مسجد الحرام میں پڑھیں، عصر وہیں پڑھیں، وہیں اندر ہی رہیں، مغرب وہیں ہو، افطاری وہیں ہو، عشاء بھی اندر ہی ہو، کیونکہ آپ باہر آ گئے تو اندر نہیں جانے دیں گے، عشاء بھی اندر ہی ہو، عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد باہر آ جائیں، باہر آ کے پھر آپ کو کھانا شانا کھائیں، گھنٹہ ڈیڑھ باہر بیٹھیں، گپ شپ کریں، وہاں فیملیز آئیں گی، بچے آئیں گے، سائیکلنگ بھی ہوگی، آپ دیکھیں گے بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے وہاں، کچھ گھنٹہ گزارے، ڈیڑھ گھنٹہ گزارے، جتنا آسانی سے گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تازہ دم ہو جائیں گے، وضو کریں، وضو کر کے پھر اندر چلے جائیں۔ اب چند گھنٹے رہ جائیں گے سحری کا وقت شروع ہونے میں، اب جو آپ کی آنکھیں وہاں کا روح پرور منظر دیکھیں گی، سبحان اللہ، مطلب اس منظر کو الفاظ کا پہناوا نہیں پہنایا جا سکتا، زندگی میں کبھی بھی آپ کو وہ وقت نہیں بھولے گا۔ جو رات کا نظارہ ہوگا نا، سبحان اللہ، آپ کی نظر پڑے گی بیت اللہ شریف پہ اور پروانہ وار دیوانہ وار تڑپتے ہوئے لوگ طواف کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سب کو وہ لمحات، وہ وقت، وہ ساعتیں نصیب فرمائے، وہ آپ نہیں بھول پائیں گے کبھی بھی زندگی میں۔ رات وہیں گزارے، پوری رات گزارے، سحری کا وقت تو وہیں مسجد الحرام سے باہر آ کے آپ نے سحری کرنی ہے، اندر تو پرمیشن ہی نہیں ہوگی، باہر آئے ہوٹل سے، وہاں ویسے مل جاتی ہے، ایزلی مل جاتی، انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ آپ سحری کریں، سحری کے بعد اذان فجر ہو، کعبے کے سامنے جب فجر کی اذان سنیں گی، کانوں سے آواز ٹکرائے گی، اس کو موبائل میں تو کہتا ہوں ویڈیو بنا لیجیے گا، ساری زندگی آپ کو جب بھی زندگی میں ٹینشن ہوگی، سٹریس ہوگا، کوئی سیڈ مومنٹ ہوگا، آپ صرف وہ سن لیجیے گا اور اس وقت کو یاد کر لیجیے گا، آپ کا سارا دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور اتنے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور اتنی بابرکت ساعتیں ہوتی ہیں اور اتنا پیارا وہ ایک بندے کو سرور دینے والا انداز ہوتا ہے اس وقت۔ اذان سنیں، اس کے بعد وہیں فجر کی نماز ادا کریں، نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں چلے جائیں، وہاں جا کے پھر سو جائیں، ظہر تک سوئیں، ظہر کی نماز پھر آ کے باجماعت پڑھیں، پھر جا کے چاہے سو جائیں، عصر کے قریب اٹھ جائیں، اس کے بعد آ کے آپ وہی پرانے شیڈول کے مطابق جیسے بتایا آپ وقت گزاریں۔ چند ہی تو دن ہے، چند تو راتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کا وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ جس دن آپ نے عمرہ کرنا ہوگا تو اس دن ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا شیڈول اس کے مطابق اپنا مینیج کرنا پڑے گا، رات کو بھی عمرہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جائیں گی، وہاں پہ بسز آپ کو آسانی سے رات کو مل جاتی ہیں، 24/7 آپ کو وہاں پہ بسز ملیں گی۔ آپ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جائیں، وہاں پہ جا کے نیت کر کے رات کو آ کے، بلکہ بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں وہاں سے جو لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں وہ رات کو ہی عمرہ کرتے ہیں، دن کو نہیں کرتے، کیونکہ وہ ٹھنڈے ایریا سے آتے ہیں، ٹھنڈی کنٹریز سے آتے ہیں، تو ان کو جو گرمی ہے وہ برداشت نہیں کرتے، تو وہ پھر رات کو ہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو نظر بھی آئیں گی بہت ساری لیڈیز گروپس میں نظر آئیں گی، انہوں نے وہ سیم کلر کے اپنے اسکارف وغیرہ پہنے ہوں گے، مرد حضرات ہوں گے 40-30 ان کے ساتھ ہوگی، بڑے خوبصورت منظر آپ کو رات کو وہاں پہ نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ اور ان لمحات میں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے، ہمارے لیے بھی وہاں پہ حاضری کی دعا کرنی ہے، بیت اللہ شریف کے حج کی دعا کرنی ہے، عمرے کی دعا کرنی ہے، بار بار روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی بھی حاضری کی دعا کرنی ہے۔ اور یہی شیڈول جو مکہ مکرمہ کا ہے، یہی مدینہ منورہ میں بھی آپ اپلائی کر سکتی ہیں، مدینہ منورہ میں بھی اسی شیڈول کے مطابق وقت گزارا جا سکتا ہے، اور وہاں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے مسجد نبوی میں گزاریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزاریں، بلکہ سبز گنبد کے سامنے خالی ایریا کافی پڑا ہوا ہے، وہاں پہ راتیں گزاریں، ٹھیک ہے۔ یہ لمحے، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ وقت آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔